السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج اپنے دل کا درد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس اور ملال آتا ہے جب یہ خبر سنتا ہوں کہ مسلم بچی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ ہے نا افسوسناک بات؟ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ایک شخص پوری زندگی اسلام کی حالت میں گزاری، ایمان کی حالت میں گزاری، لیکن آخری وقت میں بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا رہی ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ ہمارا گریبان پکڑے گی۔ ہم نے غلط راستہ چنا تھا، غلط راستہ اختیار کر لیا تھا، تم نے ہمیں تنبیہ کیوں نہیں کی؟ ہمیں تم نے اسلامی تربیت سے آراستہ کیوں نہیں کیا؟ اسلامی تعلیمات سے تم نے ہم کو کیوں دور رکھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں کا ہر بڑا اپنے چھوٹوں کا نگراں ہے۔ یقین مانیے، ہمارا بھی گریبان پکڑے گی، والدین کا بھی گریبان پکڑے گی اور سوال کرے گی، ہم نے غلط راستہ چنا تھا، تم نے ہمیں منع کیوں نہیں کیا؟ اسلامی تعلیم سے ہمیں دور کیوں رکھا؟ اسلامی تربیت سے تم نے ہمیں آراستہ کیوں نہیں کیا؟ ہمارا ذہن، ہمارا دل اسلام کی طرف تم نے کیوں نہیں مائل کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم خود اسلامی تعلیم سے دور ہوں گے، اسلامی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوں گے، اسلامی تربیت ہمارے اندر نہیں ہوگی، تو پھر ہم اپنے بچوں کو راہ راست پر کیسے لا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور ایسا جو ماحول برپا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بڑی تیزی سے نکل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو یکے بعد دیگر تمام وجوہات پیش کرتا چلا جاؤں گا، اور پھر آخر میں ہمارا ایک اپیل ہوگا، ایک دردناک بات ہوگی اور ایک درخواست ہوگی کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام نے اس بات کو، نکاح کے معاملے میں اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ ایک مسلم لڑکی کا نکاح صرف مسلم لڑکے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلم لڑکا کا نکاح صرف مسلم لڑکی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر نکاح غیروں سے اس نے کیا اور نکاح کے رسم کو انجام دے بھی دیا، لیکن شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور ہمارے معاشرے میں جو ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے، یہ لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط ہونا ہے۔ جیسے تعلیمی ادارے میں لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ کالج لے لیجئے، اسکول لے لیجئے، کوچنگ سینٹر لے لیجئے، یہاں پر جو ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم پاتے ہیں، تو یہاں پہ لڑکا اور لڑکیاں دونوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور شیطان بیچ میں گھس کر پھر وہ ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے بچوں کا ایک ایسا نظام بنائیں، کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، جیسے ہماری بچیاں ہیں تو غرض اسکول میں اسے تعلیم دیں، اور ہمارے بچے ہیں تو اسے الگ نظام سے تعلیم دیا جائے۔ کوچنگ سینٹر میں لڑکے اور لڑکوں کا اختلاط ہوتا ہے، کالجوں کے اندر لڑکے اور لڑکوں کا اختلاط ہوتا ہے، اسکولوں کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور اس سے ہٹ کر ایک جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ مسلم بچوں کو ٹارگٹ میں لاؤ اور اسے اپنے دین پر آمادہ کرو، یہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل کی بات ہے۔ تو بھائی، ہمارا ایک نظام ہونا چاہیے، ہماری ایک اسلامی تربیت ہونی چاہیے، ہمارا ایک الگ سے اسکول اور کالج ہونا چاہیے جہاں پہ ہماری بچیاں محفوظ رہ سکیں، ہماری بچیوں کو اچھی تعلیم ملے، ہماری بچیوں کو اچھی طرح سے ذہن سازی کی جائے، اسلامی تربیت سے اسے آراستہ کیا جائے۔ کیا بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا اور اسی طرح سے ہمارا نظام چلتا رہا، یعنی کوچنگ سینٹر، کالجوں میں اور پھر اسکولوں میں ہماری بچیوں کا اور بچوں کا اختلاط ہوتا رہا، تو یقین مانیے ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ سے خود بخود نکل جائے گا، اور پھر کف افسوس ہم ملتے رہ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسے عصری تعلیم نہ دیا جائے، جس طرح سے آپ انہیں
عصری تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ضروری سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے انہیں اسلامی تربیت سے بھی آراستہ کرنا ہے۔ اس سے کئی زیادہ ہمارے بچوں کو اس کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیم کی ضرورت ہے، اسلامی تربیت کی ضرورت ہے، اسلامی اخلاق کی ضرورت ہے۔ ان کے ذہن کو ان کی تربیت کی جائے اور انہیں اسلام پر لانے کی کوشش کی جائے، ان کے ذہن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ڈالی جائے، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، تب جا کر ہمارا نظام سنبھلے گا۔ دوسری وجہ کہ اسلامی تعلیم سے اور اسلامی تربیت سے اپنے بچوں کو ہم دور رکھ رہے ہیں۔ ہم آج کے زمانے میں اپنے بچوں کے لیے صرف قرآن، نورانی قاعدہ، اردو وغیرہ پڑھنا ہی صرف ہمارے لیے ہم اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آ جائے، اردو پڑھنا آ جائے۔ نہیں بھائی، پھر ہمارے بچوں کو حرام اور حلال کی تمیز کیسے ہوگی؟ انہیں ہم کیسے تعلیم دیں کہ جس سے ہمارے بچوں کے اندر حرام اور حلال کی تمیز ہو سکے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ہو سکے؟ ٹیوشن کا جو حساب ہے، کوچنگ کا جو حساب ہے، اس میں صرف قرآن اور اردو کے ہی پڑھانے کا نظم کیا جاتا ہے۔ اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس سے ہمارے بچوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ ارے ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ہمیں اپنے بچوں کے لیے کچھ اور سوچنا ہے، اعلیٰ معیار کی تعلیم کے بارے میں سوچنا ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو دنیاوی لین سے اعلیٰ معیار کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے پیچھے بڑے رقم خرچ کرتے ہیں اور ان کو اعلیٰ درجات پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے کئی زیادہ ہمارے بچوں کو اس تعلیم کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم انہیں اسلامی تعلیم سے آراستہ نہیں کر پاتے، جب ہمارے بچے، ہماری اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور ہمیں جھڑکنی شروع کر دیتی ہے اور ہمارے سامنے نظریں ملا کر بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم سے بدتمیزی پنی کرنے لگتا ہے، پھر اس وقت ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہماری اولاد خراب ہو گئی، ہماری اولاد ہم سے زبان لڑا رہی ہے۔ کیوں نہیں لڑائے گی بھائی؟ ہماری کمی ہے کہ ہم نے اسے اسلامی تعلیم سے دور رکھا، اسلامی تربیت سے آراستہ نہیں کیا، یہ بھی ہمارے اندر کمی ہے۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے۔ میرے بھائی، جہاں پر دنیاوی زندگی کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، وہیں پر اپنے بچوں کو بھی آپ ٹائم دیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا کیجئے، اپنے بچوں کو بھی اسلامی تربیت سکھائیے، اسلامی اخلاق سکھائیے۔ اگر آپ نے وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی دوسرا آپ کے بچوں کو ذہن سازی کر کے چلا جائے گا، آپ کے بچوں کو اچک لے گا۔ اور ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے مسجدوں میں اس طرح کے بیانات جاری کریں، اس طرح کے بیانات شروع کروائیں اور اپنے بچوں کی تعلیم پر فوکس دیں۔ اور ہمارا ایک الگ سے نظام ہونا چاہیے اسکولوں کا، کالجوں کا، اور ہمارا یہ نظام ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں الگ تعلیم پائیں اور ہمارے بچے الگ تعلیم پائیں۔ اس طرح سے جب اختلاط نہیں ہوگا تو اس طرح کا ماحول پیدا نہیں ہوگا، پھر ہماری بچیاں بھی محفوظ ہوں گی اور ہمارے بچے بھی محفوظ ہوں گے۔ ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دے، اپنے بچوں کو سکھائے اور اچھی تربیت دے، اور پھر اسلامی تربیت سے اپنے بچوں کو دور نہ رکھیں، اسلامی تعلیم سے دور نہ رکھیں، بلکہ ان سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن اردو تو پڑھنا ہی پڑھائے، لیکن ان سے بھی کئی زیادہ مسئلے مسائل، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت، اسلامی اخلاق، حدیث اور حفظ حدیث، حفظ قرآن، ان ساری چیزوں پر دھیان دیں، تب جا کر ہمارا ماحول سازگار ہوگا۔ اور یہ بھیڑیوں اور درندوں کے شکل میں جو ہماری بچیوں پہ لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان درندوں اور جانوروں سے ہماری بچیوں اور بچوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ ضرور عمل کریں۔